نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی، پیشن گوئی فرمائی۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ انشاءاللہ میری امت فارس اور روم پر بھی غالب آ جائے گی، یعنی میری امت فارس اور روم کو بھی اپنے ماتحت کر لے گی۔ اللہ رب العزت ان کو فتح عطا کرے گا، ان کا قبضہ فارس اور روم پر بھی ہو جائے گا۔ یہودی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کبھی کہنے لگے کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ان کے ساتھی، کہاں ملک فارس جیسے مضبوط اور روم جیسے قوت والے طاقتور ملک، تو یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرا مکہ اور مدینہ کو فتح کرنے سے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے۔ اور اس بارے میں ایک طویل احادیث میں سے ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہودیوں نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمان روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین روز بروز ترقی پذیر ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو ان سب نے مل کر ایک سازش کی، اور پھر اس سازش کے بعد سارے کے سارے مدینہ منورہ پہ چڑھ دوڑے، سب نے حملہ کر دیا مل کر، جس کو قرآن کریم نے غزوہ احزاب کے نام سے اس کا ذکر کیا، اور تاریخ کی کتابوں میں غزوہ خندق کے نام سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے باہر ایک خندق جو ہے اس کو کھودنا شروع کروایا، ایک خندق کھودی جائے، اور یہ خندق جو تھی یہ میلوں لمبی تھی اور بڑی گہری اور چوڑی تھی، تاکہ دشمن اس کو کراس نہ کر سکے، اس لیے اس کی خاص چوڑائی تھی، خاص گہرائی بھی تھی۔ 40 ہاتھ لمبی خندق، 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ لگائی کہ 40 ہاتھ 10 صحابہ کرام کھودیں گے، 40 ہاتھ پھر دوسرے 10 صحابہ کرام، پھر 40 ہاتھ تیسرے 10 صحابہ کرام اس کو کھودیں گے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس اس خدائی میں شریک ہو گئے۔ ایک موقع ایسا آیا، صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، کھودتے کھودتے ایک ایسی چٹان آ گئی جو نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا پورا زور لگا لیا، اور مشغولیت ایسی تھی کہ وقت کم تھا، اپنی جو اہم ضروریات ہوتی ہیں کھانے پینے کی، بشری تقاضے وغیرہ، اس کے لیے بھی وہاں سے ہٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی خندق اگر جدید مشینوں سے بھی کھودی جائے تو اتنے کم عرصے میں یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ ایمان کی حرارت تھی، ایمانی قوت تھی، ایمانی جذبہ تھا، جس کی وجہ سے یہ کام آسان ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک چٹان ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کدال ہاتھ میں لی اور اللہ کا نام لے کر زور سے اس چٹان پہ ماری۔ وہ چٹان پھٹ گئی، اس کے اندر سے ایک روشنی نکلی، اتنی تیز روشنی کہ مدینہ منورہ کی دونوں کناروں کے درمیان جو جگہ ہے ساری کی ساری روشن ہو گئی۔ جیسے کسی اندھیری کوٹری میں چراغ جلاتے ہیں تو وہ جگہ روشن ہو جاتی، اس طرح روشنی نکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بحیرہ ملک فارس کے محلات دکھائے گئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب ماری، پھر اسی طرح کی روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ملک روم کی سرخ کوٹھیاں نظر آئی، وہ مجھے دکھلائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب ماری، پھر اس سے اسی طرح چمک پیدا ہوئی اور روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے صنع یمن کے محلات دکھلائے گئے، اور فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ آپ کی امت، ان کی حکومت یہاں تک پہنچ جائے گی، ان ملکوں کو فتح کر لے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا، یہ باتیں منافقین نے بھی سن لی، ان تک بھی پہنچی، تو وہ مذاق کرنے لگے کہ اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنی جان اس وقت سخت اندیشوں میں ہے، اور اتنا سخت کام، محنت والا کام کہ خندق کھدوائی جا رہی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم ملک فارس کو فتح کریں گے، ملک روم کو، صنع یمن، جو یمن کا کی سلطنت دارالسلطنت ہے، اس کو فتح کریں گے۔ تو اس طرح کی باتیں منافقین کرنے لگے اور کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں صرف لوگوں کے، مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ کہاں ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا، کیسے یہ فتح کر سکیں گے؟ ان کی حالت تو ایسی ہے، پریشانی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی سلطنتیں، اتنی بڑی حکومتیں، اتنی بڑی قوتوں سے کیسے ٹکرائیں گے اور کیسے ان کو فتح کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے اللہ آپ ہی بادشاہ ہیں، آپ ہی مالک ہیں ملک کے، آپ ہی مالک ہیں بادشاہت کے، تؤتی الملک، اور آپ عطا کر دیتے ہیں ملک جس کو چاہتے ہیں، من تشاء، جس کو چاہتے ہیں،
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور کھینچ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں بادشاہ ملک جس سے چاہتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتے ہیں آپ عزت عطا فرماتے ہیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتے ہیں آپ ذلیل کر دیتے ہیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، آپ کے ہی قبضہ قدرت میں بھلائیاں ہیں، ساری کی ساری بھلائیاں آپ کے ہی قبضہ قدرت میں ہیں۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ جتنی بھی بادشاہتیں ہیں، جتنے بھی عروج ہیں، جتنی بھی سلطنتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت ہی کی عطا کرتا ہے۔ جس سے چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، جس قوم کو چاہتے ہیں اس کو زوال میں ڈال دیتے ہیں، اس سے سلطنت چھین لیتے ہیں، اس سے بادشاہت چھین لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو تم یہ نہ دیکھو کہ مسلمان اس وقت کس حالت میں ہیں۔ اللہ جب چاہے تمام ملکوں کے بادشاہتوں کے خزانے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے اس سے واپس لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ آگے فرمایا تولج اللیل فی النہار، اللہ رب العزت کی بادشاہت ایسی ہے کہ ذرے کائنات کے ذرہ ذرہ جو ہے وہ تقدیر کے اندر باندھا ہوا ہے، تقدیر کا پابند ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے باہر نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا تولج اللیل فی النہار، آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں۔ جب رات کو دن میں داخل کرتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی۔ بعض موسموں میں ایسے ہوتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور آپ دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ جب دن کو رات میں داخل کرتے ہیں بعض موسموں میں، جیسے موسم سرما میں ہوتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور آپ کو معلوم ہے کہ رات اور دن کا چھوٹے بڑے ہونے کا نظام اللہ نے سورج کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے۔ تو اسے بتا دیا کہ سورج پر جو عالم افلاک کا سب سے بڑا سیارہ ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت ہی کی حکومت چلتی ہے۔ جس طرح عالم عناصر کے اندر، ملکوں کے اندر، بادشاہوں کے اندر اللہ رب العزت کی حکومت ہے، اللہ کی قدرت چلتی ہے، اسی طرح افلاک پر بھی اللہ کی قدرت چلتی ہے۔ جب چاہے سورج کو جس طرف چاہے اس کا رخ پھیر دیتے ہیں، کبھی دنوں کو بڑا کر دیتے ہیں، راتوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں، کبھی رات کو بڑا کر دیتے ہیں دن میں داخل کر کے، کبھی رات کو بڑا کر دیتے ہیں دن کو رات میں داخل کر کے، اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور آپ نکالتے ہیں زندہ کو، حی کا معنی زندہ، من المیت، المیت کا معنی مردہ۔ انڈا جو مردہ ہوتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی، اللہ اس سے چوزا نکال دیتا ہے۔ بیج سے اللہ درخت نکال دیتا ہے، نطفے سے اللہ انسان کو، جانوروں کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، مردے سے زندے کو نکال دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، جیسے انڈا مرغی سے نکلتا ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ، اسی طرح نطفہ، بے شمار چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح اس کا مفہوم عام لیا جائے تو آپ دیکھ لیجئے، والد جاہل ہوتا ہے، بیٹا عالم ہوتا ہے، والد عالم ہوتا ہے، بیٹا جاہل ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر، ان کا بیٹا کافر ہے۔ تو اللہ رب العزت جو چاہے، روحانیت کے اوپر بھی اللہ کی قدرت کاملہ ہے،
اور عالم عناصر پر بھی، عالم افلاک پر بھی، کائنات کے ذرے ذرے پر۔ باپ بہت نیک ہے، بیٹا فاسق فاجر ہے، بیٹا بہت نیک ہے، باپ فاسق فاجر ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، ان کا بیٹا اکرمہ ایمان لے آیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس لیے حالات کو دیکھ لینا کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اللہ رب العزت حالات کے پابند نہیں، بلکہ حالات بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، حالات بھی اللہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے موجودہ حالات کو دیکھ کر تمہیں یوں لگتا ہے، مگر دیکھنا اللہ رب العزت کیسے ان کو غلبہ دیں گے، کیسے حکومت دیں گے، جس طرف بھی نظر اٹھائیں گے اللہ ان کو فتح دیتے چلے جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا تاریخ میں ایسا ہی ہوا۔ اور نہ صرف یہ کہ عالم عناصر پر، عالم روحانیت پر، عالم افلاک پر جہاں تک ہماری نظر پڑتی ہمیں نظر آتا ہے، اس سے بھی علاوہ جتنے بھی جہان ہیں، یہ بڑے بڑے جہان ذکر کر کے سب کی طرف اشارہ ہے کہ سب کے اوپر اللہ کی قدرت ہے، جیسے چاہتے ہیں ویسے کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، آپ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ کے حساب میں تو ہر چیز ہے، مگر انسانوں کے لحاظ سے اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے حساب میں نہیں آتا۔ جسے چاہتے ہیں اس کو تنگ دست کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے اس کے پاس اتنا رزق ہے اس سے سنبھالا نہیں جاتا، دوسرا روٹی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، کپڑے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، اپنا سر چھپانے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے، جس کو چاہے تختے پہ سلا دے، جس کو چاہے تخت پہ بٹھا دے، اور کائنات کا موسم، رات و دن سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جیسے چاہتا ہے ان کو پھیرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ان کو تبدیل کرتا ہے۔ اور اسی طرح روحانیت جو سب سے بڑھ کر ہے، کسی کو علم دیا، کسی کے اندر جہالت ہے، اور کوئی اللہ کا ولی ہے، بیٹا جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، ناشکر ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے اگر یہ چیزیں چاہیے، سکون چاہیے، چین چاہیے، عزت چاہیے، شرافت چاہیے، بلندی چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یوں ہی اللہ سے دعا مانگے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، یہ دعا کے انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ سے دعا مانگے اور وہ کام کرے جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے، ہمارے اندر بہت سی معاشرتی برائیاں ہیں، ہم اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اگر چھوڑ دی تو ہم کہتے ہیں ہم معاشی لحاظ سے بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ چھوڑ دی تو ہم ملک نہیں چلا سکتے، حکومت نہیں چلا سکتے، سلطنت نہیں چلا سکتے، اپنی فوج کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ تو سب کے لیے اس میں سبق ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں کوئی سپر پاور نہیں، جس کو اللہ سپر بنایا وہ سپر ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں مٹی میں ملا سکتا ہے جس کو تم سپر پاور کہتے ہو۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا، ہمارے گناہ ضرور سپر پاور ہیں جو ہمیں تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمارے سر جھکائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ میں ضرور کہوں گا۔ وگرنہ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، جیسے چاہے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت خوش ہوں
اللہ کی رضا جوئی کے لیے محنت کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اب دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقہ جو ہے ترقی کا، صحیح طریقہ جو ہے بلندی کا، شرف کا، اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔